الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمدنا وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ و شہداء اہل محبتہ و اطرت اہل بیتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس بندے کو یہ درود یاد ہے اور محبت سے پڑھ سکتا ہے وہ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جسے یاد نہیں ہے وہ بھی پڑھ لے گا تو یاد ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر آپ موڈ میں نہیں ہیں تو دو باتیں کر کے ختم کر لیتے ہیں، جب وقت پورا ہونا ہے پھر آپ نے کہنا ہے جی تھوڑی سی دیر اور، تو اس سے بہتر ہے ابھی آپ وقت پہ تھوڑا سا ساتھ دے دیں تاکہ شروع سے ہی ماحول بن جائے اور جو وقت طے ہے اس پر محفل ختم ہو جائے۔ یہ جگہ اگر آپ پر کر دیں گے آگے آ جائیں گے، اللہ کرے جتنے قدم آپ چل کے آئیں اللہ اتنے قدم آپ کو مدینے کے قریب کر دے۔ اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا محبوب رب العالمین۔ آ میرے حبیب آ، تھوڑے دل کے قریب آ، بسالوں تجھے دل کی دھڑکنوں میں، تو روٹ بھی جائے تو خبر نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا، حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، غم گسار دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد عشاقان رسول شمع رسالت کے پروانوں توحید اسلام کے فرزندوں، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ صادر صاحب نے اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا۔ معین بھائی کی دعوت پر آج آپ کے سامنے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ محفل 11ویں شریف یعنی نسبت والی محفل ہے، اور وہ نسبت کس سے ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں اور جس انداز میں آپ سن رہے ہیں، آپ کا بھی قصور اس میں کوئی نہیں ہے۔ چاروں جانب سے یہ شور کی آوازیں اور یہ سارے معاملات، بہرحال محفل سج گئی ہے۔ اس گلی میں آج سے پہلے بھی آپ بیٹھتے رہیں، یہاں آپ اپنی گلی کے تھلے پہ بیٹھتے ہوں گے، باہر کرسیاں لگا کے بیٹھتے ہوں گے، لیکن آج تک اس گلی میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملا ہوگا۔ توجہ ہے آپ؟
آج تک اس گلی میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملا ہوگا. آج آپ تھلے پہ بھی نہیں بیٹھے, کوئی کرسی لگا کے بھی نہیں بیٹھے. اسی گلی میں یہیں پر بیٹھنا آپ نہیں بھی چاہتے تھے, لیکن آج نسبت آپ کی اس محفل کی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت ہوئی. آپ اس نسبت کی وجہ سے یہاں بیٹھ گئے. آج آپ کا گلی میں بیٹھنا بھی عبادت بن گیا ہے. گلی میں بیٹھنا بھی عبادت بن گیا ہے. درود و سلام جب تک آپ محبت سے پڑھیں گے نہیں, بات آگے چلے گی نہیں. آپ میں شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں میری آواز اچھی نہیں ہے, میں درود پڑھوں گا میرا برابر والا ناراض ہو جائے گا. ایک بات دل پہ لکھ کے لے کے جانا, جس کی آواز زمانے کو اچھی نہیں لگتی, آمنہ کے لال کو اسی کی آواز اچھی لگتی ہے. میرے آقا کو اسی کی آواز اچھی لگتی ہے جس کی زمانے والوں کو اچھی نہیں لگتی. آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو کہ جب ہمیں اچھی نہیں لگتی تو وہ آواز کو بند کر دے اس کا, وہ آواز حضور کو کیسے اچھی لگتی ہوگی. میں تمہیں آج سے 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. جب پہلی اذان ہوئی تھی, حضور نے اذان کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا اسے زمانے میں بلال حبشی کہتے ہیں. چلو شکر ہے آپ بولنا شروع ہوئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول. بلال حبشی نے جب پہلی اذان پڑھی تو لوگوں نے کہا آواز اچھی نہیں ہے, آقا کسی اور کو حکم دیجئے کوئی اور اذانیں پڑھے. اور اچھی اچھی آوازوں والے صحابہ موجود ہیں, کوئی اور اذان پڑھے جس کی آواز اچھی ہے. حضور نے فرمایا اذان بلال ہی پڑھے گا. اذان کون پڑھے گا؟ بلال. ساری زندگی مؤذن رسول رہے, بلال حبشی اذانیں دیتے رہے. یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو پوری دنیا سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ, صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال جائے گا. کون جائے گا؟ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ 1.25 لاکھ نبیوں سے پہلے بلال جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بلال جائے گا. آقا ان صحابہ سے پہلے بلال جائے گا؟ فرمایا ہاں بلال جائے گا. وہ بدر والوں سے پہلے بلال جائے گا؟ فرمایا ہاں بلال جائے گا. آقا عشرہ مبشرہ سے پہلے بلال جائے گا؟ فرمایا ہاں بلال جائے گا. آقا خلفائے راشدین سے پہلے بلال جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں بلال جائے گا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آل بیت سے پہلے بلال جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں بلال جائے گا. آقا کہ آپ سے بھی پہلے بلال جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم سے بھی پہلے بلال جنت میں جائے گا. صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, آقا کس کی مجال ہے کوئی آپ سے پہلے جنت میں جائے؟ میرے نبی نے فرمایا جس سواری پہ ہم بیٹھے ہوں گے اس کی رسی بلال کے ہاتھوں میں ہوگی اور بلال آگے آگے ہوگا. میں سواری پہ ہوں گا, بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. اور بلال حبشی میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس نے کائنات میں جتنے ستم برداشت کیے نا, اتنے ستم اور کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے. آج نہ صرف گرم موسم میں نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دین مشکل ہے, گرم ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن حضور جانا کہ اس صحابی نے گرم ریت پہ لیٹ کر بھی کہا اللہ ایک ہے. بلال حبشی اذان پڑھتے رہے. ایک دن مکے میں مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. توجہ ہے آپ کی؟ مکے میں مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. مکے کا وہ خانہ کعبہ کا سین صحابہ کے مجمع سے بھرا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بلال اٹھ اذان دے. آقا آج بھی میں اذان دوں؟ آج تو اتنے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں, آج تو کسی اور سے پڑھا لیں. حضور نے فرمایا بلال ہم محفلیں دیکھ کے یار نہیں بدلتے, پہلے بھی تم نے پڑھی تھی آج بھی تم ہی پڑھو. ہم محفلیں دیکھ کے یار نہیں بدلا کرتے.
पहले भी तुमने पढ़ी थी, आज भी तुम पढ़ोगे। अब बिलाल हबशी उठ के खड़े हुए। काबे के सहन में जगह नहीं है जहाँ खड़े होके बिलाल अजान पढ़े। हुजूर ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़ गए। अब कभी मशरिक में देखें, कभी मगरिब में देखें, कभी शिमाल में देखें, कभी जुनूब में देखें। इश्क पूछता है बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ता। बिलाल कहता है सारी ज़िंदगी काबे को देख कर अजानें पड़ी हैं, आज काबा कदमों के नीचे है, बिलाल देखे किसे और अजान कैसे पढ़े। इश्क पूछने लगा बिलाल तू क्या चाहता है। बिलाल ने जवाब दिया काबे वल मुँह माइया, एक तू सोना लगता है दूजा भी फिर तू माइया। कहा आज इमाम अहमद रजा की आवाज़ आ रही है, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, गौर से सुन रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। बिलाल आज रुख हमारी जानिब कर ले और अजान पढ़ ले। ये मकाम इस्लाम ने दिया है बिलाल हबशी को, जिसकी ज़माने को अच्छी नहीं लगती थी, हुजूर को उसी की अच्छी लगती थी। इसलिए दुरूद पढ़ने से पहले ये न सोचा करो कि यार बराबर वाला क्या कहेगा। बराबर वाला तेरे दुरूद पे जो कुछ कहे, पर ये बात दिल में बिठा ले, बराबर वाला कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, तेरी जबान से दुरूद का नजराना निकलेगा, मदीने का ताईदार तुझे जवाब दे देगा। वहाँ मदीने से आवाज़ आ जाएगी, दुरूद पढ़ेगा सवाब मिल जाएगा, सलाम पढ़ेगा जवाब मिल जाएगा। इसलिए मोमिनो दुरूद पढ़ो करीने से, मेरे आका चले आएंगे मदीने से। सूरह फातिहा की जिस आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा बहुत आसान है सूरह फातिहा, लेकिन आज तक आपने नमाज में पढ़ी तो है पर समझ नहीं आई। पढ़ते हो ना नमाज में है जी? भाई चलो फर्ज में तो इमाम काम चला लेगा, सुन्नतों में तो खुद पढ़नी है ना है जी। फर्ज में तो इमाम के कंधे पे रख दी, इमाम जाने नमाज जाने। लेकिन यह भी अजीब मामला है, मस्जिद में खड़े थे तो पीछे इमाम के, बाहर निकले तो आगे इमाम के, है जी? ऐसा ही है ना। लेकिन खुदारा ये रविश बदल दे। जब तक दुनिया इमामों के पीछे चली है ना, किसके? इमामों के पीछे चली है ना, माशरे में वो कौमें कामयाब रही हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिहा है क्या बस 11वीं की महफिल में आज सूरह फातिहा समझ आएगा ही काम हो जाएगा। बंदा बहुत गुनाहगार होता है, कभी दिल में ख्याल आ जाता है यार मैंने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत गुनाह कर लिए, अब तो रब के करीब चला जाऊं। एक दिन ना गुनाहों से तौबा करके खुदा की बारगाह में आता ज़रूर है, खुदा की बारगाह में आता ज़रूर है। अब एक बंदा गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अब चूंकि नमाज पढ़नी थी तो पहला हुक्म वज़ू का था, खुद को पाकीज़ा किया, अल्लाह की बारगाह में आया, दोनों हाथ उठा लिए। ये हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसको रफ़ा यदैन कहते हैं, यानी हाथों का उठा लेना, लेकिन हकीकत में बंदा खुदा की बारगाह में खड़ा होकर खुद को सरेंडर कर रहा है, मौला मेरे पल्ले कुछ भी है जी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। अच्छा एक मामला होता है जब नारे रिसालत लगता है, दोनों हाथ हम जब भी उठा लेते हैं, इसका मतलब ये होता है हमने खुद को नबी के नाम पे सरेंडर कर दिया। सारी जिंदगी हम इसकी आदत डालते हैं कि माशर के मैदान में कहीं से तो नबी का नाम कोई पुकार लेगा और हम दोनों हाथ उठा लेंगे। तो रब पूछेगा मेरे बंदो तुमने मेरे नबी के नाम पे हाथ क्यों उठा लिए? तो बंदे कहेंगे मौला हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, हमने तो नबी के नाम पे खुद को सरेंडर कर दिया है, अब जो कुछ
کچھ بھی ہے کملی والا ہے، یہ بخشوا دے گا ہمارا بیڑا پار۔ بندہ خود کو سرنڈر کر دیتا ہے رب کی بارگاہ میں جا کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا بندے نے کہا اللہ اکبر مولا تو بہت بڑا ہے، اب ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا، ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا، اسے نیچے لا کے ہاتھ باندھنے پڑیں گے، ہاتھ باندھنے پڑیں گے۔ اب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میرے رب نے پوچھا میرے بندے کیسے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات، و بحمدک، تسبیح ہے تیرے لیے۔ پڑھتا گیا، ثنا پڑھ گیا۔ آگے میرے رب نے کہا میرے بندے آج تو بڑی محبت میں آیا ہے، جانتا کیا ہے ہمارے بارے میں ہے؟ بندے کی زبان سے میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے، بس یہاں سے بات سمجھتے جاؤ تاکہ سورہ فاتحہ بھی آج تک نماز میں پڑھتے ہو، کبھی مزہ نہیں آیا۔ مزہ اس لیے نہیں آیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پڑھ کیا رہا ہے۔ جس دن تجھے سمجھ آ گئی تو کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے، پڑھ کیا رہا ہے، اس دن تجھے نماز میں بھی ایسا مزہ آئے گا کہ تیرے نقشے پائے کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں۔ جس دن تو نے نماز میں خدا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اس دن تیری نمازوں کے انداز ہی بدل جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تمام تیرے لیے ہیں، دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ کون ہے؟ عربی میں رب کہتے ہیں، فارسی میں پروردگار کہتے ہیں، اردو میں پالنے والا کہتے ہیں۔ پالتے ماں باپ بھی ہیں، لیکن جیسا رب پالتا ہے نا، ہے جی، جیسا رب پالتا ہے نا ایسا کوئی نہیں پال سکتا۔ ماں باپ کب پالتے ہیں؟ جب تیرا وجود دنیا میں آ جاتا ہے۔ رب کب پالنا شروع کرتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں تیرا وجود بنتا ہے، تیرا آغاز ہوتا ہے، وہ رب وہاں سے پالنا شروع کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مولا تو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس یہاں بات سمجھیے گا، ہم اللہ والوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں کیوں دیتے ہیں؟ ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہم معین الدین چشتی اجمیری کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یا تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا مدد مانگنے کے لیے تیری میری جو نماز ہے، جس میں دکان کا بھی خیال آ رہا ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال آ رہا ہے، روزی معاش کا بھی خیال آ رہا ہے، تیری میری نماز کے اندر میں یہ بھی سوچ رہا ہوں فلانے سے اتنا قرض لینا ہے، فلانے کو اتنا قرض دینا ہے۔ میں نماز میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ابھی اس سے بھی ملنا ہے، اس کے یہاں بھی جانا ہے، اسے ڈاکٹر کے یہاں بھی دکھانا ہے۔ یہ سارے خیال نماز میں ہے۔ یار جو اتنی ناقص نماز تھی اسے تو کہہ رہا ہے مولا اس نماز کے بدلے تو ہماری مدد کر دے۔ یار یہ تیری میری نماز ہے، یہ رب کی بارگاہ میں بھیجی جا رہی ہے۔ پھر ایک اس کی نماز ہے جو عشاء میں وضو کر لے تو 40 دن تک پھر فجر بھی اسی سے پڑھ لیتا ہے۔ ایک تیری نماز ہے، ایک میری نماز ہے جی، ایک تیرا مقام، ایک میرا مقام، اور ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام۔ میرے غوث کا نام اگر سنا ہے تو کہو سبحان اللہ۔ میں حضور غوث اعظم کے نام پر ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا۔ کون؟ عیسائی آ کے کہتا ہے عبد القادر ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا، تمہارے نبی نے نہیں کیے۔ ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا، تمہارے نبی نے نہیں کیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا تو نبی کی بات کرتا ہے، تو عبد القادر کو بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے قبرستان لے گئے، کہا یہاں قبر بتا، جس قبر پہ تو کہے گا وہاں سے ہم مردہ اٹھا دیں گے، اور جس کی رگوں میں مولا حسن مجتبیٰ کا خون ہونا، اور
پتہ ہے کون ہے حسن مجتبیٰ؟ جانتے ہو حسن مجتبیٰ کسے کہتے ہیں؟ روم سے بادشاہ نے وزیر بھیجا تھا، 4 سوال دے کر کہا جا اس کا دنیا سے مجھے جواب لا کے دے۔ بغداد گیا، مصر گیا، ایران گیا، عراق گیا، 4 سوالوں کا جواب اسے کوئی بھی نہ دے سکا۔ بادشاہ نے پوچھا یار کوئی تو ہوگا جواب دینے والا؟ کہا ہاں ایک ہے مدینے کی دھرتی پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبی کے منبر پہ، اسے حیدر کرار مولا کائنات کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، وہ تیرے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اس نے کہا جا علی سے میرے سوالوں کا جواب لے کر آ۔ وہ 2 مہینے کا پیدل سفر کر کے مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا، وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ مولا علی نے فرمایا اتنی دور سے چل کے آئے ہو اور اب سامنے بھی نہیں آتے۔ وہ اٹھ کے مولا کائنات نے فرمایا ادھر میرے قریب آ کے بیٹھ۔ وہ جب قریب آیا تو پوچھنے لگا علی تمہیں کس نے بتایا کہ ہم دور سے آئے ہیں؟ مولا نے فرمایا اب میں تو مدینے کا علی ہوں، اس شہر کی تو اونٹنیاں بھی جانتی ہیں ایوب انصاری کا دروازہ کون سا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ میرے شہر کی تو اونٹنیاں بھی جانتی ہیں ایوب انصاری کا دروازہ کون سا ہے۔ توجہ ہے تو کہو سبحان اللہ۔ ہے جی تو یہ پوچھ رہا ہے علی کو کیسے بتا؟ مولا کائنات نے فرمایا آیا کس مقصد سے ہے؟ کہا 4 سوال لے کر آیا ہوں۔ علی نے فرمایا اللہ پرچی نکال کے مجھے دے۔ مولا کائنات نے اس کی جب پرچی کو پڑھا نا تو ایسے پھینک کے کہا جا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا علی سوالوں کے جواب نہیں دیتا، پرچی تو مت پھینک۔ 2 مہینے کا سفر اس لیے کیا تھا کہ علی سوالوں کے جواب دے گا۔ علی نے فرمایا جا اٹھ، اگر سوالوں کے جواب چاہیے باہر میرے دروازے پہ حسن و حسین کھڑے ہوں گے، ان سے جا کے سوالوں کے جواب لے لے۔ اس نے کہا اچھا اب یہ 5-6 سال کے بچے ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے؟ علی نہیں جواب دینا تو ویسے بھیج دے، اب میں بچوں سے جا کے سوال پوچھوں گا۔ وہ منہ پہ جو غصہ، منہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آیا مولا علی کی گلی سے گزر رہا تھا، امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا شریعتوں کا نصاب لیتا جا، علی کے دروازے سے خیرات لیتا جا۔ شریعتوں کا نصاب لیتا جا، علی کے دروازے سے خیرات لیتا جا۔ سوالوں کو رکھ ذہن میں، حسن سے جواب لیتا جا۔ سوالوں کو رکھ ذہن میں، حسن سے جواب لیتا جا۔ وہ کہتا ہے اچھا سوال بھی تم بتاؤ گے، جواب بھی تم بتاؤ گے؟ سوال بھی تم بتاؤ گے، جواب بھی تم بتاؤ گے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہاں سوال بھی ہم بتائیں گے، جواب بھی ہم بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ 6.5 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 6.5 سال کی عمر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہاں سوال بھی ہم بتائیں گے، جواب بھی ہم بتائیں گے۔ اس نے نا ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا پرچی نکالنے کے لیے۔ امام حسن نے فرمایا پرچی جیب میں رکھ، سوال سن۔ تیری پرچی پہ پہلا سوال لکھا ہے فرش اور عرش کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرش اور عرش کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا فرش کے عرش بہت قریب ہے۔ اس نے کہا ہم تو نگاہیں اٹھائیں تو ہمیں تو آسمان بھی دور لگتا ہے، تم کہتے ہو عرش قریب ہے، تو پھر بتاؤ نا کتنا قریب ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا وہاں پر ایک مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، ماں کی فریاد چلی جاتی ہے، اتنا قریب ہے عرش۔ ماں کے دل سے آہیں نکلتی ہیں، مظلوم کی فریادیں نکلتی ہیں، وہ عرش الہی تک چلی جاتی ہیں، وہ اتنا قریب ہے۔ کہا دوسرا سوال بتا۔ کہا دوسرا سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ حق میں اور باطل میں کیا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا حق اور باطل میں صرف 4 انگلیوں کا فرق ہوتا ہے۔ کتنی؟ 4 انگلیاں۔ نے کہا کیسے؟ دوسری بات فرمایا جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے۔ آپ سر ہلائے میں سمجھ جاؤں گا آپ جاگ رہے ہیں۔ ہے جی ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، یہ 5 کلو کا سر ہلا دیں گے لیکن یہ ایک چھٹا کی زبان ہم سے نہیں ہلائی جائے گی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔
اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب دوبارہ دل نہ چاہے تو پھر گھر جا کے کہنا سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے۔ فرمایا فرق کتنا کا؟ 4 انگلیوں کا۔ اس نے کہا جی یہ کیسے؟ امام حسن مجتبیٰ نے ایک آنکھ بند کی، دوسری پہ 4 انگلیاں رکھی، فرمایا اب 5ویں رکھ کے دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ 5ویں رکھ کے دکھا دے۔ اس نے کہا حضور 5ویں کی گنجائش نہیں ہے، کہا بس یہی 4 انگلیوں کا فرق ہے، یہی۔ اب تیسرے سوال کی جانب امام حسن مجتبیٰ آتے نا، اس نے کہا حسن رک، جیب سے پرچی نکالی، پرچی پھاڑ دی۔ اس نے کہا حسن رک، واپس آیا مولا علی کی بارگاہ میں، علی کے قدم پکڑ کے کہتا ہے علی مجھے یہ بتا، جب تیرا بچہ اتنا جانتا ہے تو تو کتنا جانتا ہے؟ جب تیرا بچہ اتنا جانتا ہے تو تو کتنا جانتا ہوگا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میں اتنا جانتا ہوں کہ شہر پورا مصطفیٰ ہے، دروازہ علی ہے، اور علی یہ جو دروازہ ہے نا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو علی کے گھر میں غوث اعظم پیدا ہو وہ یہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو۔ میں نے کہا جب بغداد کا شہنشاہ اتنا جانتا ہے تو پھر مدینے کا شہنشاہ کتنا جانتا ہے؟ اس نے سوال کیا علی یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا حضور کے لعاب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے لعاب سے۔ میں نے کہا جب لعاب بولتا ہے تو اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے، جب خون مصطفیٰ بولے گا تو پھر وہ کس انداز میں بولے گا؟ اور وہ انداز بھی دور نہیں ہے، خون مصطفیٰ کیسے بولے گا؟ یہ لعاب مصطفیٰ بول رہا ہے نا، گردن وجود پہ ہو تو لعاب بولتا ہے، لاشا کربلا میں ہو تو شام کے بازاروں میں خون بولتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ہمیں قبر دکھا کہ کہاں سے مردہ اٹھانا ہے۔ اس نے قبرستان میں سب سے پرانی قبر تلاش کی، اس نے کہا یہاں سے۔ آپ نے فرمایا جو یہ کام کرتا تھا ویسے اٹھاؤں یا ابھی جس حالت میں ویسے اٹھاؤں؟ سبحان اللہ۔ نے کہا جی جو کام کرتا تھا ویسے اٹھا دو۔ حضور غوث اعظم نے اسے قبر سے اٹھایا، اسے قبر سے اٹھایا۔ وہ دنیا کے اندر نا سرنگ باجے بجاتا تھا، اسی انداز میں وہ قبر سے اٹھا۔ اس نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے، امت مصطفیٰ کا تو عبد القادر بھی یہ کام کر لیتا ہے، میرے نبی کی شان تو اس سے نہیں بڑھتی۔ یار جب تیری میری ناقص عبادتوں کا وسیلہ رب کو قبول ہے، اللہ والوں کا وسیلہ رب کو قبول نہیں ہوگا؟ اللہ والوں کا وسیلہ، حضور غوث اعظم کا وسیلہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وسیلہ، داتا علی حجویری کا وسیلہ میرا رب قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یہ کون غوث اعظم؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت لے کر آئی تھی، حضور میرے بچے کو پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے مدرسے میں داخلہ دلا دو، ہم پڑھا دیں گے۔ وہ دوسرے دن آئی نا جب اپنے بچے سے ملنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ وہ تھال میں اس کا بچہ روٹی کھا رہا ہے دال سے۔ ادھر غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی تو وہاں پہ سامنے مرغی کا سالن رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا عبد القادر خود مرغیاں کھاتے ہو، ہمارے بچوں کو دال کھلاتے ہو۔ حضور غوث اعظم نے دسترخوان سے نا وہ مرغی کی ہڈیاں سمیٹ کے یوں ہواؤں میں پھینکی نا تو وہ مرغی پھر زندہ ہو کے چلی گئی۔ فرمایا جب تیرا بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو اسے بھی یہ رب دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ بلند و بالا مقام صرف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو رب۔ یہ ولایت کی دنیا ہے، اللہ نے ولیوں کو بنایا کس لیے؟ بھائی آج تک اس کائنات کے اندر نا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، توحید کی پہچان کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ 1.25 لاکھ نبی آ گئے، ایک نبی جاتا دوسرا نبی جلوہ گر ہو جاتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں جلوہ گری کے بعد اب کسی نبی نے نہیں، آپ ڈر رہے ہو، نہیں آنا، اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب کسی نبی نے
اونچا بولو. اب کسی نبی نے حضور نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. سبحان اللہ. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. اور میں نے کہا عمر جیسا نبی نہیں بن سکتا, مرزا قائدیانی جیسے کتے جیسا کون نبی بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں نے کہا قائدیان کے کتے تیرے جیسے نبی بنیں گے, عمر بن خطاب جیسے نبی نہیں ہو سکتے. اور جس کے دل سے ابھی صرف خواہش نکلے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. مدینے میں زلزلہ آ جائے, عمر پیر مار دے, وہ زلزلے والی زمین رک جاتی ہے. نیل کے دریا میں عمر صرف 2 لائنیں لکھ کے پھینک دے, دریائے نیل چل پڑتا ہے. وہ عمر نبی نہیں ہو سکتا, تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ ملک پاکستان ہے. سبحان اللہ. کیا ہے یہ ملک پاکستان. یہ ملک پاکستان ہے. یہاں ہائی وے پہ نہ ہے وہ ٹرک نہیں چلتا جس کی ایک آگے کی بتی فیوز ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے جی, ہیڈ لائٹ دونوں نہ چلیں تو وہ گاڑی ہائی وے پہ وہ بھی ایک آنکھ سے ہے جی, وہ بھی ایک آنکھ سے فارغ تھا. میں نے کہا اس پاکستان میں ایک لائٹ والی گاڑی نہیں چلتی, تو نبی بن کے چلنا چاہتا ہے. یہ سرکار کے غلاموں کا وطن ہے, یہ حضور کے دیوانوں کا وطن ہے. یہ امت کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے پر ختم نبوت پہ سمجھوتے برداشت نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. یہ امت ہر چیز برداشت کر لے گی پر حضور کی ناموس پہ کوئی بھونکے یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی. ہم اس چیز پہ کوئی سمجھوتے نہیں کر سکتے. بس نبیوں کا سلسلہ چونکہ رک گیا لیکن اللہ کا پیغام آگے چلنا تھا. اب یہ پیغام کون چلائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. سب سے بہترین امت ہو, تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو. جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ کام اب امت کر رہی ہے. میں نے کہا یار امت میں کسی کا مقام تو بلند ہوگا, یا ایک عام بندہ مسجد کے امام کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک عام امام ایک عالم دین کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک عالم دین ایک مفتی کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک مفتی شیخ الحدیث کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک شیخ الحدیث مفسر قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک مفسر قرآن کسی ولی کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک ولی کسی کتب کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک کتب کسی ابدال کے برابر نہیں ہو سکتا, اور ہزاروں ابدال کسی غوث اعظم کے برابر نہیں ہو سکتے, اور لاکھوں غوث اعظم ہو کوئی ایک بھی کسی صحابی کے برابر کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. بس یارو یہ جو اللہ والے ہیں نا ان کا دامن پکڑا کیوں جاتا ہے. ایک یہاں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں, یہ لائٹیں جل رہی ہیں, دیکھ لیں ان کو ایک دفعہ. اگر صرف 2 لائٹیں یہاں چھوڑ دی جائے باقی ساری ختم کر دیں, ایک بلب کو جلا دیا جائے ایک کو بند کر دیا جائے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں, پروانے سمجھتے ہو نا, ہے جی پروانہ دیوانے کو کہتے ہیں. پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شمع کے گرد طواف کرتا ہے, وہ جل بھی جائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. اقبال فلسفہ دے رہا ہے, دنیا میں گر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو, دانا خاک میں مل کے گل و گلزار بنتا ہے. 2 بلب ہو, ایک بند ہو دوسرا جل رہا ہو, پروانہ کس کے گرد گھومے گا؟ جلنے والے کے گرد. کیوں؟ پروانہ جو پیار ہے کیوں گھومے گا؟ حالانکہ بلب تو وہ بھی ہے, وہ بند ہے, یہ جل رہا ہے, اس میں روشنی نہیں ہے, اس میں روشنی نہیں ہے, اس میں روشنی ہے. پروانے کو تو اتنی سمجھ ہے, وہ بند بلب پہ نہیں جاتا, وہ اسی بلب پہ جاتا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے. اور سنی کوئی ان مچھروں سے بھی زیادہ اندھا ہے جو ہر قبر پہ جا کے ٹکرے مارے گا.
سنی صرف اسی قبر پہ جاتا ہے جہاں رب کی روشنی موجود ہوتی ہے. ہر قبر پہ ہم بھی نہیں جاتے, ہر قبر پہ ہم بھی نہیں کھڑے ہو جاتے. ہم بھی صرف اسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں جس قبر میں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں. بھائی اللہ کا نور ان قبروں میں ہوتا ہے. اللہ کا نور ان قبروں میں ہوتا ہے. سنی ہر قبر پہ آپ کے قریب میں 2-4 قبرستان ہے, ادھر بھی قبرستان ہے, ادھر بھی قبرستان ہے. ہر قبر پہ ہم تو نہیں جاتے, لیکن سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے مزار پہ ہر جمعرات کو جاتے ہیں, کیونکہ ہر قبر میں کچھ نہیں ہے. ہر قبر میں کچھ نہیں ہے, صرف یہ جو اللہ والے ہیں نا. جب پروانے کو یہاں سے روشنی مل سکتی ہے, ان اللہ والوں کے دیوانوں کو وہاں سے روشنی مل سکتی ہے. ان کی زندگیوں کا صرف ایک ہی فلسفہ تھا. آج تک حضور غوث اعظم سے لے کر اور آج کے زمانے کے ولی تک جو سچا پیر ہے نا, اس پیر نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے خدمت نہیں کروائی. اللہ والوں نے, جو اللہ والے ہیں, جو لوگوں کے دلوں میں یاد خدا کو ڈال دیتے ہیں, جن کی زبانوں سے نکل جائے رب کی تقدیریں بن جاتے ہیں, جن کی چہروں پر نگاہیں پڑے تو پھر چہروں پر وہ سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں. سجدوں کے نشان پیشانیوں پہ نہ تلاش کر, اللہ والوں کے چہروں پہ تلاش کر. سجدوں کے نشان پیشانیوں پہ نہیں سجا کرتے, چہروں پہ نظر آتے ہیں. اور دیکھنے ہیں تجھے چہروں پہ کیسے نظر آتے ہیں. تو آج اس 14ویں صدی میں پیر الیاس قادری کا دیدار کر, تجھے چہروں پہ تجھے چہروں پہ نظر آئے گا اللہ والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. اور یار بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں نا, مرنے کے بعد اس کا کچا چٹا سب کھل جاتا ہے. مرنے کے بعد اگر اعمال برے ہوں تو چہرے بگڑ جاتے ہیں, اعمال اچھے ہوں تو چہرے سمر جاتے ہیں. آج دور نہ جا اور کسی کا چہرہ نہ دیکھ, 10 دن پیچھے چلا جا, میرے بابے رضوی کے چہرے کو دیکھنا, ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آتا. تو جب رضویوں کے چہرے اتنے خوبصورت ہیں, احمد رضا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. اچھا, ایک میڈیکل کی بات ہے. بندہ مر جاتا ہے, سب سے پہلا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سر کو یہاں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا منہ کھلے نہیں. منہ میں روئی لگا دی جاتی ہے, ناک میں روئی ڈال دی جاتی ہے. 3 دن تک نہ بابے رضوی کا سر کسی نے باندھا ہے جی, نہ منہ میں روئی لگائی کسی نے, نہ ناک میں روئی ڈالی. 3 دن بعد بھی وہ لوگوں نے پوچھا 3 دن کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا تجھے بتانا چاہتے ہیں, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہم تجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں, یہی فلسفہ ہے اور یہی حقیقت ہے. اور بس یارو یار, جس غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہو, وہ شیخ عبدالقادر جیلانی میرا پیر پیرا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ در ہے جس دروازے پہ کھڑے ہو کے جن بھی دستک دے کے کہتے تھے اے غوث اعظم ہمیں اپنا مرید بنا لے. اور جن بھی جس غوث اعظم کی غلامی کرتے تھے اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. زمانے کے سارے ولی جس در پہ حاضر ہوتے تھے اسے غوث اعظم کہتے ہیں. آج بھی زمانے کا کوئی پیر ہو, کوئی ولی ہو, بغداد چلا جائے, غوث اعظم کے روزے پہ نہ جائے, علماء فرماتے ہیں بغداد سے لوٹ کے آئے گا, غوث اعظم کے روزے پہ نہیں جائے گا, اس سے ولایت چھین لی جائے گی, اسے ولی بھی نہیں رہنے دیا جاتا جو غوث کے قدموں میں نہیں جاتا. سنو بس آخری 5 منٹ میں گفتگو ختم. آج پیر بناتے کس لیے ہیں, بس یہ بات سنو اور اس پر ختم. پیر کی 4 شرطیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 4. اونچا بولو. 4. اور اونچا بولو. کتنی؟ یہ اونچا بولو کیونکہ وہ شہر والے پھر بھی بچے ہوئے ہیں. جتنا برباد ہمیں اس بند پہ کیا ہوا ہے لوگوں نے. ہر چرسیما والی یہاں پیر بنا ہوا ہے. اور جو بغیر 2 مہینے نہائے نہیں نا, جسے گھر والے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, تو ہاتھ چوم رہا ہے مرشد سمجھ کے, اس پہ تو لعنت ہے ہی ہے. تو
مجھ پہ زیادہ رب کی لعنتیں برس رہی ہیں، اور جس بغیرت کا سر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ تیری کیا حاجت روائی کرے گا، اور جس کا گھر کے چولہے تیری خیرات کے بغیر نہیں چلتے وہ تیری کیا حاجت روائی کرے گا۔ ہاں حاجت روا بنانا ہے تو داتا حجویری جیسے بنا، حاجت روا بنانا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری جیسے بنا، جن کو رب نے کمال دیا تھا ایک نگاہ اٹھاتے تھے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ اللہ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا میرے خیال سے یہاں کوئی 2-4 گھر ہوں گے کسی کے جن سے تم ڈر رہے ہو، وہ بھی تو ایسے بغیرتوں کو اپنی گلی محلہ میں مت رہنے دینا۔ یہ جو تمہارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تجھے لاکھوں کی خیرات دے دے، جرمنی کے ویزے دے دے، وہ تجھے انگلینڈ کے ویزے دے دے، اور یار انگلینڈ میں کتنی زندگی گزارے گا، مر کے جس قبر میں جائے گا اس قبر میں کوئی قائدیان کا کتا نہیں آئے گا، کوئی انگلینڈ کا وزیر نہیں آئے گا، اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اگر قبر میں کسی نے کام آنا ہے تو اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ پیر کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ اچھا اب تو آپ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ختم ہو جائے، لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سے بات تو 2 دن پہلے ہوئی ہے، لیکن آپ سے پہلے کسی کو 10 دن 15 دن پہلے ٹائم دیا ہوا ہے، اور ان سے معین بھائی سے تو میری آدھے گھنٹے کی بات تھی، لیکن میں پھر بھی کوئی 40 منٹ کے قریب ہو گئے، بس میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں تاکہ جو دیا ہوا وقت ہے اس پر دوسری جگہ بھی حاضری ہو جائے، ورنہ پھر تم ہی نکل کے بولتے ہو مولوی ٹائم تو دیتے ہیں ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، ہے جی؟ یہ باتیں بھی تم نے کرنی ہوں گی نا، تو اس لیے اچھا پھر وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے، دیکھو ٹائم تو دے دیتے ہیں ہمیں انتظار کرواتے ہیں۔ پیر کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے عالم ہو شریعت کا، کیا ہو؟ عالم ہو شریعت، عالم کی ڈگری نہیں، کم از کم شریعت کا علم ضرور جانتا ہو، شریعت کا علم میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے یہاں پہ دکانیں لگا کے بیٹھے ان سے صرف وضو کے 4 فرض سن کے آ جاؤ، انہیں وضو کے فرض بھی، کیونکہ یہ وہ ہیں جو ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے، میں نے کہا بغیرت مدینے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، روٹی بھی کھا کے آ جائے، اگر روٹی مرید کے گھر کھانی ہے نماز مدینے میں پڑھ رہا ہے، تو مدینے سے بغیر لنگر کھائے کیوں آ گیا؟ اور دنیا تو مدینے کی خیرات کھانے کے لیے ترس رہی ہے، تو مدینے میں نمازیں تو پڑھ لیتا ہے، مدینے میں تجھے روٹی نہیں ملتی، اور یہ در سرکار کا در ہے، یہ در شاہ ہے، یہاں تو بھیک دے کے کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو، اور یہ تو وہ در ہے کہ جس میں بندہ جا کے کہتا ہے کہ کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ دربار مصطفیٰ ہے، غیروں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اور یہ تو وہ در ہے کہ جہاں پہ بھیک دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل کی نکال دیتے ہیں، ہم کسی کے دروازے پہ کیوں جائے، ہمیں تو جو بھی دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں، اور میں نے کہا جس نبی کے بچے اتنا دیتے ہیں تو اس نبی کے در سے روٹی کھائے بغیر آ جاتا ہے۔ اور آپ قرآن لے آئے نا، میں سر پہ رکھ کے قسم کھا کے یہ بات کرنے کو تیار ہوں، مدینے میں بندہ کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے جی۔ میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، شب برات تھی، یہ شب برات جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، یہاں رہتے تھے، عادت تھی روزہ رکھنے کی، اب مدینے میں بیٹھے ہوئے، وہاں ہوٹل ٹائم پہ کھلتے ہیں، وہاں وہ کیونکہ وہ چائے پانی والا حساب نہیں ہوتا نا، وہاں ان کا ایک اپنا قانون بنا ہوا ہے۔ ہم ہوٹل سے نکلے یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں یہ بھی بندے سحری کہاں سے کریں گے، ہم سبز گنبد کے سامنے جا کے بیٹھے، ہم نے کہا مدینے والے اب تیرے مہمان بن کے تیرے در پہ آ بیٹھے ہیں، اب تو جانے، سحری جانے اور روزہ جانے، ابھی دل میں یہ نیتیں کر رہے تھے، اتنے میں فون بجتا ہے اور بندہ کہتا ہے مجھے فلاں بندے نے پاکستان سے فون کیا، میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ ایسا کریں 1 گھنٹے بعد آپ میرے گھر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں کوئی بھوکا
بلکہ نا شہر مدینہ میں وہ ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے تماشے دیکھنے کی. مریض سڑک پہ مر رہا ہوتا ہے, ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. وہ ایک بندے کے ہاتھ میں روٹی تھی, ہوٹل سے نکلا, کھانا کھا کے روٹی ہاتھ میں تھی, سامنے 2 بلیاں تھی, سامنے 2 بلیاں تھی. وہ 2 بلیوں کے سامنے نا اس نے نا ایک روٹی توڑ کے ایک کے سامنے ڈال دی, دوسری کے سامنے نہیں ڈالی. اب وہ کھڑا ہوا ہے نا یوں ہاتھ باندھ کے, اس کو برابر والے نے روک کے پوچھا اوے کیوں کھڑا ہے؟ کہا یہ 2 ہے نا, میں نے روٹی ایک کو ڈالی ہے, ابھی یہ دونوں آپس میں لڑ جائیں گی, ایک دوسری پہ جھپٹ آئے گی, ایک سے روٹی چھینے گی, لیکن وہ روٹی کو دونوں ہی نہیں دیکھ رہی, وہ دونوں سبز گنبد کی جانب دیکھ رہی ہیں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کہا نہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا یہ کہہ رہی ہیں اے سبز گنبد خدا تجھ کو آباد رکھے, تیری دید سے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں, مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے, ہم غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس نے کہا یہ تیرا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ بندے لڑ جاتے ہیں روٹی کے لیے, کتے لڑ جاتے ہیں روٹی کے لیے, جانور لڑتے ہیں. یہ مدینہ ہے, یہ دونوں دیکھ رہی ہیں. ہمیں تجھ سے لے کے کیا کرنا, ہمیں تو جو بھی دے گا مدینے والا دے گا. یہاں تو جانور بھی روٹیوں کے بھوکے نہیں ہوتے. پیر جی نماز پڑھ لیتے ہیں پر روٹی نہیں کھاتے ہیں. روٹی کی فرمائش مرید سے جی, اور جو تیرے گھروں کو اجاڑ دے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. پیر تو ایسا ہوتا ہے نا, جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا, قبر میں گئے, فرشتے آئے, پوچھا من رب کا, انہوں نے کہا چپ. منکر نکیر خاموش. کہا تم سوال بعد میں کرنا, پہلے